الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. موحد نہیں جھکتا غیر اللہ کے سامنے، موحد نہیں جھکتا غیر اللہ کے سامنے. وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، پھول ان کے صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. انتہائی قابل احترام علماء کرام، نوجوانان توحید و سنت پنجاب کا چوتھا سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کنونشن بحمد اللہ تعالی انعقاد پذیر ہے. نوجوانان توحید و سنت کی اعلیٰ قیادت تشریف فرما ہے. اشاعت التوحید و سنہ کی اعلیٰ قیادت انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. نوجوانان توحید و سنت کے کسی پروگرام میں شرکت کرنا
بیان سننے سنانے کے لیے میں شرکت ضروری نہیں سمجھتا، بلکہ ختم نبوت کنونشن سے چل کے اجتماع عام گجرات تک نوجوانان توحید و سنت کے تمام تر پروگرام میں شرکت میں تقاضائے غیرت سمجھتا ہوں۔ آج کے دور میں نوجوانان توحید و سنت ایک وہ تنظیم ہے جس نے اسلامی نظریات کے گرد ایک حصار اور دیوار کھینچ رکھی ہے۔ مالی جانی تمام تر توانائیاں نوجوانان توحید و سنت کے لیے وقف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنی توانائیاں کسی شخصیت کے لیے خرچ کر ڈالی، بلکہ ساری توانائیاں نوجوانان توحید و سنت کے لیے صرف کر دینے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ساری توانائیاں بقائے توحید و سنت کے لیے صرف کر ڈالی ہے۔ یہاں پہ نظر آنے والے افراد اور شخصیات یقیناً وہ افراد نہیں ہیں کہ جنہیں ملتان کے افراد بلائیں اور چلے آئیں۔ یہ قیادت یقیناً وہ قیادت نہیں ہے جنہیں لاہور کے مقامی افراد دعوت دیں اور یہ چلے آئیں۔ نوجوانان توحید و سنت کی موجودہ تاریخ نے ہمیں بتایا ہے ملتان کنونشن سے چل کے اجتماع عام تک کسی قیادت نے در بدر چل کے آپ کو دعوت بھی دی ہے اور پھر آپ کے آنے سے پہلے پہنچ کے آپ کا استقبال بھی کیا ہے۔ نوجوانان توحید و سنت کے سوا آج کے دور میں ایسی تاریخ آپ پیش نہیں کر سکتے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا نوجوانان توحید و سنت کا تحفظ اور بقا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ اس پروگرام میں اور جماعت کے اجلاس میں شرکت ایسی شرکت نہیں ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تب بھی ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عنوان کی، میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، مختصر اسی کے بارے میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مقام نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لاہور یا ملتان یا پنجاب کے چند لوگ کسی بندے پہ ہاتھ رکھیں اور اسے نبی بنا دیا جائے، بلکہ مقام نبوت کیا ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
کون ہے جسے میں نے نبی بنانا ہے، کسے میں نے مقام نبوت عطا فرمانا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ عالم۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ خبر نہیں ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر میں یہ انتخاب تمہارے حوالے کر دیتا تو تم غفلت کا شکار ہو جاتے، ناقص ترین آدمی کو اپنے لیے نبی منتخب کر لیتے، لیکن چونکہ جو نبی میں وصف ہونے چاہیے ان کا میں اللہ کو علم ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، کس کو میں نے رسول بنانا ہے، کس کو میں نے پیغمبر بنانا ہے، کس کو میں نے نبوت کی نشست پہ میں نے فائز کرنا ہے، میں اللہ جانتا ہوں۔ اس لیے میں نے پیغمبروں کا انتخاب تمہارے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ نبیوں کا انتخاب میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ جس میں صلاحیت نبوت ہے، جس میں صلاحیت نبوت ہے، اسے میں اللہ نبوت کے لیے منتخب کر دیتا ہوں۔ تم نبی بناتے تو وہ نبی باوجود اپنے وصفوں کے بھی تم سارے کے سارے لوگ اس پیغمبر پہ اعتماد نہ کر سکتے۔ میں نے نبی بنایا، میں نے بنایا، اس کے باوجود بھی لوگوں کو اعتماد نہیں ہے۔ کہنے والا کہہ گیا کہ یونس پیغمبر نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی ہے، لکھ دیا لکھنے والوں نے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا، پھر بھی صاحب تفہیم القرآن نے کہہ دیا ہے کہ پیغمبر نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی۔ میرے انتخاب کے باوجود کبھی یونس پیغمبر پہ انگلی اٹھ رہی ہے، کبھی یوسف پیغمبر پہ انگلی اٹھ رہی ہے۔ میرا انتخاب ہے، مجھے پتا ہے میں نے کسے نبی بنانا ہے، اور جسے میں اللہ نبی بنا دوں وہ میں اللہ کی طرف سے منتخب سایہ رحمت ہوتا ہے، اس کے نیچے آ جانے سے ہدایت ہوتی ہے، اس سائے کے نیچے آ جانے سے راحت ہوتی ہے، اس سائے کے نیچے آ جانے سے جنت ملتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن حکیم نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں نے آپ کو ضال بنایا ہے۔ کیا معنی ہے ضال کا؟ مفسرین اکرام نے لکھا ہے الضالہ اس منفرد درخت کو کہا جاتا ہے جو چٹیل میدان میں تنے تنہا موجود ہو، دائیں بائیں کوئی اور درخت موجود نہ ہو، اس تنے تنہا درخت کو ضالہ کہا جاتا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ کے تشریف لانے سے پہلے انبیاء کرام تھے، وہاں پہ سایہ دار درخت ہے، ادھر بھی سایہ دار درخت ہے، یہاں پر بھی سایہ دار درخت ہے، لیکن جب میں نے آپ کو مبعوث فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، اس وقت چٹیل میدان میں سارے درختوں کا خاتمہ کر کے صرف آپ ہی کے درخت کو میں اللہ نے پروان چڑھا دیا ہے۔ اب چٹیل میدان میں یہ منفرد درخت سایہ مہیا کر رہا ہے، اب دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دائیں بائیں رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میدان دنیا میں چلتے ہوئے جس آدمی کا خیال ہے کہ مجھے راحت مل جائے، جس آدمی کا خیال ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اللہ نے فرمایا اسی ایک سایہ دار درخت کے نیچے آنا پڑے گا، میں دنیا میں راحت دے دوں گا، آخرت میں جنت دے دوں گا۔ وما علینا